آج کی کہانی ہے بدھا بائی اور لال حویلی کے بارے میں۔ بیرسٹر دھن راج ایک شادی کی تقریب میں سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محو رقص دیکھا۔ دھن راج کو گھنگروؤں کی جھنک اس قدر بھائی کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، بدھا بائی کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے۔ محبت اور پیار کا اظہار لال حویلی کے روپ میں آج بھی موجود ہے۔ یہ خوبصورت حویلی بدھا بائی کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ بدھا بائی اوپر کی منزل میں رہتی تھیں۔ سین میں ان کے لیے ایک مسجد بھی بنوائی گئی اور دھن راج نے اپنے لیے ایک مندر بھی تعمیر کروایا۔ قیام پاکستان کے وقت حالات خراب ہوئے۔ سہگل خاندان کو ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دھن راج کو بھی یہ کٹھن فیصلہ لیتے ہوئے اپنی فیملی کا ساتھ دینا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت جائیداد کی ملکیت کے بہت سے کیس عدالتوں میں گئے۔ ان میں ایک کیس سہگل حویلی کی ملکیت کا بھی تھا۔ جج کے بدھا بائی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا، اگر آپ یہ بیان دے دو کہ آپ ہندو ہو تو یہ حویلی آپ کو مل سکتی ہے۔ مگر ان کا جواب بہت ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا، "We shared everything except religion." انسانی ہمدردی کے تحت جج صاحب نے حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو دیا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ بدھا بائی اوپر کی منزل کے چند کمروں تک محدود ہو کر رہ گئیں اور ان کے معاشی حالات بھی ٹھیک نہ تھے۔ مگر عوام میں یہ تاثر تھا کہ ان کے پاس کافی دولت ہے۔ ایک رات گھر میں چور گھس آئے۔ لوٹنے کے لیے جب انہیں کچھ نہ ملا، انہوں نے بدھا بائی کے بھائی کو گولی مار دی اور ان کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اچانک بدھا بائی حویلی چھوڑ کر کہیں چلی گئیں اور پھر کبھی واپس نہ آئیں۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا۔ کئی سال تک حویلی ویران پڑی رہی اور آصف زدہ مشہور ہو گئی۔ پھر ایک کشمیری خاندان نے اسے خریدا اور ان سے شیخ رشید نے 5 لاکھ میں یہ حویلی خرید لی۔ شیخ رشید کے مطابق، اگر مجھے لال حویلی اور زندگی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں لال حویلی کو چنوں گا۔ انہوں نے اپنی بک فرزند پاکستان میں لکھا ہے، ایک بار ایک نوجوان آفیسر لال حویلی کے اس حصے کو دیکھنے آیا جس میں بدھا بائی رہائش پذیر تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا۔